بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 504 کوگنیٹو سائیکالوجی کا لیکچر نمبر 9 کریں گے۔ آج ہم لوگ کہنی مینس کا کیپیسٹی ماڈل کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، جتنا بھی اس میں کنسیپٹ ہے وہ آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہینڈ آؤٹ کو اچھے طریقے سے 1 سے 2 دفعہ آپ نے وہاں سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کا جو سارا کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اوکے، تو ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنی کیپیسٹی ماڈلز کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ کو ہمیشہ یہی انٹرسٹ رہا ہے کہ کیپیسٹی ڈیمانڈس کے اوپر، یعنی کہ ہم لوگ جو مختلف کام کرتے ہیں نا، تو ہر کام کتنی کیپیسٹی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، کتنی اٹینشن ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے ہم سے۔ اسی طرح سے جب بھی انفارمیشن ہمارے تک آتی ہے تو وہ انفارمیشن کہاں جاتی ہے؟ فلٹر کے پاس جاتی ہے، اور صرف ریلیونٹ انفارمیشن وہاں سے سلیکٹ ہوتی ہے۔ اب جو مختلف کام ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی مختلف ڈیمانڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اٹینشن کو کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹاسک سے دوسرے ٹاسک تک ہم لوگ ڈائیورٹ کرتے رہتے ہیں۔ ٹاسک جو بھی ہو، کام جو بھی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے مینٹل ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کا بہت زیادہ کنٹرول ہوتا ہے بوٹل نیک کے اوپر، یعنی کہ مینٹل ایفرٹ تو چاہیے ہوتی ہے، لیکن بوٹل نیک کے اوپر کہ کون سی انفارمیشن کو اٹینشن دینی ہے، کس کو اٹینشن نہیں دینی، اس چیز کے اوپر لوگ خود بھی کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہانی مینس کا جو کیپیسٹی ماڈل ہے وہ یہی ہے، اسی چیز کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹینشن اور ایفرٹ یہ دونوں کہانی مین کی میجر ورک ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ اپنے MCQs کے حساب سے یہ بات یاد رکھنی ہے اٹینشن اور ایفرٹ کے بارے میں۔ انہوں نے اپنا فوکس شفٹ کیا تھا بوٹل نیک سے کیپیسٹی کی طرف۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز بوٹل نیک کے تھرو فلٹر ہو گئی آپ صرف اسی کی طرف اٹینشن دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹینشن کے اندر ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، جیسے ہم جو ہے نا، یعنی کہ اپنی اٹینشن کو چینج کرتے رہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف۔ اس کے پیچھے بہت سارے شواہد ہیں کہ ہمارے جو بوٹل نیک ہوتا ہے اس کو ہم لوگ خود ہی ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کہ اب میں نے اس چیز کی طرف اٹینشن دینی ہے، اب میں نے اس چیز کی طرف اٹینشن دینی ہے۔ اور ہم لوگ بوٹل نیک یہ ہوتا ہے نا کہ یا تو ارلی سلیکشن ہوتی ہے یا پھر لیٹ سلیکشن ہوتی ہے، یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ارلی سلیکشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہی انفارمیشن آپ کے سامنے آتی ہے آپ لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، آپ خود ہی کسی ایک چیز کے اوپر آپ لوگ زیادہ اٹینشن دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی انفارمیشن آپ کے سامنے آتی ہے، پہلے آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو پروسیس کرتے ہیں، وہ پروسیس کرنے کے بعد جس چیز کا میننگ آپ کو صحیح سمجھ آتا ہے نا، اس طرف آپ کی اٹینشن زیادہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لیٹ سلیکشن ہوتی ہے۔ تو کہانی میں یہ کہتے ہیں کہ جو بوٹل نیک ہوتا ہے نا، اس کے اوپر خود بھی انسان کا کنٹرول ہوتا ہے، ارلی اور لیٹ سلیکشن کے درمیان خود ہی انسان موو کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ایک انسان کی کیپیسٹی کے اوپر لمٹ ہوتی ہے۔ کوئی بھی اگر مینٹل ورک کرنا ہے نا، دماغی کام کرنا ہے، تو ہمیشہ ہر انسان کی کیپیسٹی کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ لیکن اب انسان کے اندر یہ بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس کیپیسٹی کو کیسے ایلوکیٹ کرتا ہے۔ لمیٹڈ ہے، ایٹ اے ٹائم وہ ایک چیز کو اگر اٹینشن دے سکتا ہے تو وہ کیا کرے گا، ایک چیز کو تھوڑی اٹینشن دے گا، وہاں سے ڈائیورٹ کرے گا دوسری چیز کے اوپر، وہاں سے ڈائیورٹ کرے گا پہلی چیز کے اوپر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اٹینشن ایک چیز سے دوسری کے اوپر جو ہے نا وہ موو کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کہنی مینس کا کیپیسٹی ماڈل۔ ان کا جو مین کام تھا وہ یہی تھا کہ کوگنیٹو سائیکالوجی کے یہ پائونیئر تھے، لیکن انہوں نے اٹینشن کے اور بھی انہوں نے ایک صرف اٹینشن کی ایریا میں نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے ایریاز کے اندر کام کیا ہے۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے کہ وہ کون سے سائیکالوجسٹ تھے جو کہ کوگنیٹو سائیکالوجی کے پائونیئر تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ ڈینائل کہنیمین کس چیز کے پائونیئر تھے، تو دیٹ از اے کوگنیٹو سائیکالوجی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہنیمین کا یہ جو کیپیسٹی ماڈل ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ مختلف قسم کے ڈٹرمنرز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے سارے سینسری سسٹم کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا، جو کہ آپ کے اراؤزل کو ٹرک کرتا ہے۔ اراؤزل کا یوں مطلب سمجھ لیں کہ ہوش آ جانا، ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اب اراؤزل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کا سٹارٹ ہو جانا، کچھ نہ کچھ شروع ہو جانا، کوئی نہ کوئی میکانزم آپ کے اندر سٹارٹ ہو جانا، دیٹ از اراؤزل۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا ہماری اٹینشن کی، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہر انرجی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے، تو آپ اس لمیٹڈ کیپیسٹی کو آپ لوگ ایلوکیٹ کرتے ہیں ڈیپینڈنگ آن دا اسٹیٹ آف اراؤزل، یعنی کہ آپ کو جہاں سے اسٹیمولس ملا ہے، جہاں سے آپ لوگ اراؤزل ملا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسا آپ لوگوں کو کوئی سگنل ملا ہے نا، تو اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی اٹینشن کہاں ایلوکیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جہاں سے آپ کو اراؤزل مل رہا ہوگا، سگنل مل رہا ہوگا، آپ وہیں پہ اپنی اٹینشن کو ایلوکیٹ کریں گے۔ وہ یہی کہتے ہیں
کہ یہ ایک ایلوکیشن پالیسی ہوتی ہے اور بہت ساری اور بھی پاسبل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے کتنی اماؤنٹ میں اٹینشن دینی ہے کسی ٹاسک کے اوپر، یہ بھی فنامنا آپ کے اسی ماڈل کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے اندر ایک فیڈ بیک لوپ چل رہی ہوتی ہے، یعنی کہ خود ہی آٹومیٹکلی ایک ایسا پروسیس چل رہا ہوتا ہے کہ آپ خود ہی ایویلویٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ کام کرنے کے لیے مجھے اتنی اٹینشن پے کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ پھر اس کے مطابق اپنی جو ہے نا کیپیسٹی کو آپ لوگ ری ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنی اس ٹاسک کے اوپر اتنی کیپیسٹی لگانی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ایلوکیشن پالیسی ہوتی ہے نا، کہ آپ لوگ اٹینشن کو ایلوکیٹ کرتے ہیں، کیسے ایک چیز سے دوسری چیز کے اوپر آپ لوگ اٹینشن کو ایلوکیٹ کرتے ہیں، یہ مختلف فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پہلا فیکٹر ہوتا ہے اراؤزل۔ اراؤزل ہوتا ہے یہ ایک فزیولوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے، فزیکل اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک فزیولوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے جو کہ انفلوئنس کرتی ہے آپ کی مینٹل کیپیسٹی کی ڈسٹریبیوشن کو، یعنی کہ ایک ایسی اسٹیج جس کے تھرو آپ اپنی دماغ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو مختلف کاموں کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، دیٹ از اے اراؤزل، ٹھیک ہے۔ دس از اے اسٹیٹ جو کہ انفلوئنس کرتی ہے کہ آپ کیسے اپنی مینٹل کیپیسٹی کو مختلف کاموں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس چیز کو انفلوئنس ہمیشہ کرے گا آپ کا اراؤزل۔ جہاں سے آپ کو اراؤزل مل رہا ہوگا آپ لوگ وہیں پہ اپنی ساری مینٹل کیپیسٹی کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، وہیں پہ آپ لوگ لگائیں گے۔ دوسرا جو ایک فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انڈیورنگ ڈسپوزیشن۔ انڈیورنگ ڈسپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آٹومیٹک اثر ہوتا ہے جہاں پہ لوگ ڈائریکٹ کرتے ہیں اپنی اٹینشن کو، این آٹومیٹک انفلوئنس ویئر پیپل ڈائریکٹ دیئر اٹینشن، آٹومیٹکلی کوئی ایسا کام ہو جانا جہاں پہ لوگ اپنی انفارمیشن کو، اپنی اٹینشن کو ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے مانیٹری انٹینشنز، یعنی کہ آپ شعوری طور پہ خود ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہاں میں نے اٹینشن اس کام کے اوپر، انوائرمنٹ کے اس پہلو کے اوپر میں نے اپنی اٹینشن کو ایلوکیٹ کرنا ہے، دیٹ از اے مانیٹری انٹینشنز۔ تو یہ تین فیکٹرز ہوتے ہیں، یہاں پہ اگزامپل کے تھرو ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 707 فلائی کر، یعنی کہ ایک طیارہ ہے وہ فلائی کر رہا تھا ایک کلاؤڈی ویدر کے اندر، یہاں پہ بادل تھے، 200 فیٹ جو ہے نا اس پہ وہ فلائی کر رہا تھا، اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو ٹاور ہے اس سے تھوڑا نیچے، ٹھیک ہے۔ تو ایئرپورٹ کا جو ایک کنٹرولر تھا اس نے یہ بات رپورٹ کی، ٹھیک ہے، الارم بجا ایئرپورٹ میں، اور ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور میں یہ جو ہے نا وہ ایک الارم جو ہے انہوں نے بجانا شروع کر دیا ڈینجر کو سگنل کرنے کے لیے کہ بھائی جو طیارہ ہے اس کے ٹکرانے کا خدشہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کنٹرولر تھا اس نے کیا کیا، اس نے کریو دبایا اور جو ہے نا تاکہ وہ جو 3000 کی فیٹ تک کلائمب اپ کر جائے جو طیارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو کنٹرولر ہے وہ اس نے، اب یہ تو اس کی تو ایک تو یہ کہ اٹینشن تھی اس ایک طیارے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا فار ایگزامپل کہ 7 اور پلین آ گئے اسی ایک وقت میں، اب اس کی اٹینشن دوسرے پلینز کی طرف بھی ڈائیورٹ ہو گئی، تو لیکن اس نے یہ کیا کہ اب دوسرے پلین آ گئے تو وہ پہلے والے پلین کی طرف اپنی اٹینشن نہیں نا مکمل طور پہ پے کر سکتا، لیکن پھر کیا ہوا کہ الارم بج رہا تھا تو الارم کی وجہ سے اس کی اٹینشن جو ہے نا دوبارہ سے پہلے پلین کی طرف چلی گئی۔ اب یہ والا جو سارا سینیریو ہے نا، اس کو اگر سائیکولوجیکلی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہاں پہ ہمیں اس ایگزامپل کے تھرو سمجھانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں ہم نے سب سے پہلی بات پڑھی اراؤزل۔ اراؤزل یہاں پہ کیا تھا کہ وہی انہوں نے جب دیکھا کہ جو ایئر پلین ہے وہ بہت زیادہ نیچے اڑ رہا ہے اور اس کو ٹکرانے کا خدشہ ہے، تو سم تھنگ ہیپننگ ہو رہی ہے نا، ہم نے یہی پڑھا ہے کہ اراؤزل کیا ہوتا ہے کہ سم تھنگ ہیپننگ، جو کہ ٹرک کرتی ہے کرنے کے لیے، ٹھیک، کوئی بھی چیز کرنے کے لیے ٹرک کرتی ہے۔ تو وہ جو پلین جو لو تھا، بہت زیادہ نیچے تھا، وہ ایک آپ کو ایک اراؤزل ملا، ٹھیک ہے، وہ اراؤزل ملا کہ آپ نے الارم بجانا ہے، آپ نے اٹینشن اس اراؤزل کی وجہ سے الارم پہ اپنے اٹینشن دی، آپ نے الارم بجایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا انڈیورنگ ڈسپوزیشن ہوتی ہے، یعنی کہ ایک آٹومیٹک انفلوئنس ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اٹینشن کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اب یہاں پہ انڈیورنگ ڈسپوزیشن کیا ہو رہا ہے، جو دوسرے پلینز آ گئے تھے، دوسرے پلین آ گئے تو آٹومیٹکلی اس بندے کی جو اٹینشن ہے وہ دوسرے پلینز کی طرف چلی گئی نا، تو وہ کیا تھا، انڈیورنگ ڈسپوزیشن تھا، لیکن جو وہاں پہ الارم تھا بج رہا تھا وہ ایک اراؤزل تھا، تو اس الارم کی وجہ سے جو کنٹرولر تھا اس نے مانیٹری انٹینشن کیا یہاں پہ، یعنی کہ خود کانشیس ڈیسیجن لیا اس نے کہ میں نے اپنی اٹینشن کو پہلے والی جو پلین ہے اسی کی طرف میں نے اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الارم کی وجہ سے اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، تو اگین اٹینشن کیسے ڈائیورٹ ہوئی، الارم کی وجہ سے، یعنی کہ اراؤزل کی وجہ سے۔ تو یہ تینوں فینامنا جو ہے نا وہ یہاں پہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔
उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, बॉटल नेक वर्सेस कैपेसिटी मॉडल। दोनों ही मॉडल यही प्रिडिक्ट करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होती है जो एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही होती हैं, ठीक है। दे एट्रीब्यूट द इंटरफेरेंस टू डिफरेंट काजेज, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की जो इंटरफेरेंस हो रही होती हैं हमेशा उनकी वजह से उसके पीछे मुख्तलिफ किस्म की वजूहात होती हैं। अब जो बॉटल नेक मॉडल है, इस मॉडल के मुताबिक वो ये था कि हमेशा अगर आपने 2 टास्क करने हैं, ठीक है, तो आपको ये बात ज़रूरी है कि उन दोनों टास्क करने का मैकेनिज्म सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये वाला जो मॉडल था ना वो स्पेसिफिक था। वो ये कहते थे कि अगर आपने टास्क 2 इनकम्पैटिबल टास्क करने हैं, 2 डिफरेंट टास्क अगर आपने करने भी हैं, तो आप तब ही कर पाएंगे जब उन दोनों को करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। वो ये कहते हैं कि सेम मैकेनिज्म चाहिए होता है वो टास्क करने का। लेकिन जो कैपेसिटी मॉडल है ना, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि 2 एक्टिविटीज की डिमांड मैटर करती है, ये चीज मैटर नहीं करती कि उनको काम करने का मैकेनिज्म सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि दोनों एक्टिविटीज करने में जितनी आपको मेहनत, जितनी आपको तवज्जो, जितनी एक कैपेसिटी वहां लगानी पड़ेगी, ठीक है, अगर वो कैपेसिटी अवेलेबल कैपेसिटी से एक्सीड कर जाती है तब प्रॉब्लम है। लेकिन अगर दोनों ही नॉन स्पेसिफिक टास्क हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग टास्क हैं का उनको पूरे करने का जो मैकेनिज्म है वो भी डिफरेंट है, लेकिन उन टास्क को करते हुए अगर आपकी कैपेसिटी नॉर्मल ही लगती है फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि टोटल जो डिमांड होता है ना टास्क का, वो डिमांड ज्यादा मैटर करती है कि कोई टास्क कितना डिमांड करता है। अगर ज्यादा कैपेसिटी डिमांड कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। डिमांड कहते हैं कि वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। दोनों तरह की इंटरफेरेंस होती हैं। स्पेसिफिक की अगर बात करें तो वो भी होती है, बॉटल नेक में जो स्पेसिफिक चीज़ होती है, अर्ली सिलेक्शन भी होता है, लेट सिलेक्शन भी होता है, दोनों ही थ्योरीज जो है ना वो ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो कैपेसिटी एंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन की हम लोग बात करते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि जो अटेंशन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है कि आप अपनी अटेंशन को एक काम से दूसरे काम की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों का एमसीक्यूज भी आता है कि अटेंशन की फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है। अच्छा, यहाँ पे ये इस चीज़ से ये बात हमें पता चलती है कि हमेशा बॉटल नेक के दरमियान और कैपेसिटी थ्योरी के दरमियान में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। यानी कि जो सुनने वाला बंदा होता है ना वो हमेशा कंट्रोल कर लेता है बॉटल नेक की लोकेशन को, ठीक है। यानी कि उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो बॉटल नेक अर्ली उसने करनी है या लेट करनी है, ठीक है। यानी कि लोकेशन वेरी करती है, या अर्ली सिलेक्शन करेगा चीज को रिकॉग्नाइज करने से पहले ही अटेंशन देगा, या लेट सिलेक्शन करेगा पूरा एनालिसिस करने के बाद, मीनिंग को समझने के बाद वहां पे उसको जो है ना वो अटेंशन देगा, ठीक है। तो ये एक जरूरत होती है कैपेसिटी मॉडल को और साथ में कैपेसिटी मॉडल के साथ स्टेज ऑफ सिलेक्शन को कंबाइन करने की, ठीक है। उसके बाद मल्टी मोड थ्योरी की अगर हम लोग बात करें, वो थ्योरी जो ये कहती है कि लोगों की अपनी जो इंटेंशंस और किसी भी काम की जो डिमांड होती है, ये 2 चीजें डिटरमिन करती हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेज को, जहां पे इंफॉर्मेशन सिलेक्ट होनी होती है। लोगों की अटेंशन, इंटेंशन और टास्क की डिमांड, कुछ ऐसी इंटेंशंस और कुछ ऐसे डिमांड होंगे कि इंफॉर्मेशन अर्ली सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे डिमांड और कुछ ऐसी इंटेंशंस होगी कि जहां पे इंफॉर्मेशन लेट सिलेक्ट होगी। तो ये डिपेंड करता है लेट सिलेक्शन होगी या अर्ली सिलेक्शन होगी, 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज अ पीपल इंटेंशन एंड डिमांड ऑफ द टास्क। ये होती है मल्टी मोड थ्योरी। जो डिमांड होती है ना टास्क की, इसके लिए टास्क की डिमांड के लिए एक मेंटल एफर्ट चाहिए होती है, ठीक है। लोगों की जो इंटेंशंस और जो टास्क की डिमांड होती है ये डिसाइड करता है कहाँ पे अटेंशन देनी है और कितनी देनी है। हम लोग वी सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स इफ देयर आर 2 कंपीटिंग टास्क, यानी कि 2 अगर टास्क बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, कंपीट कर रहे हैं, तो आप मीनिंग्स की बेसिस पे उसको सिलेक्ट करेंगे। जो चीज़ आप लोगों को जल्दी समझ आ जाती है, जाहिर सी बात आप लोग वहीं पे उसी को आप लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे ये बताया हुआ है अर्ली सिलेक्शन और लेट सिलेक्शन। इस थ्योरी के मुताबिक कहते हैं कि अर्ली और लेट सिलेक्शन दोनों हो सकती हैं, अटेंशन फ्लेक्सिबल होती है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये भी है कि हम लोग खुद ही अपना बॉटल नेक को फिल्टर हम लोग मूव कर लेते हैं कि अर्ली करनी है या जो लेट करनी है, लेकिन ये भी है कि इंटरेक्शन होता है बॉटल नेक और कैपेसिटी मॉडल के दरमियान, और हम अपना बॉटल नेक लो लेवल पे भी शिफ्ट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के दरमियान, जहाँ पे हम लोग अटेंशन पे करते हैं टास्क के फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। तो ये लो लेवल की बॉटल नेक होती है जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आप लोग ज्यादा अटेंशन देते हैं। हाई लेवल की बॉटल नेक वो होगी जहाँ पे आप लोग उसकी कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर करेंगे।
اور پھر اس کے بعد یہاں پہ یہی بتایا کہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بوٹل نیک کو سوئچ کرتے ہیں ارلی سے لیٹ کی طرف. لیٹ سلیکشن افیکٹ کرتی ہے پرائمری میسج کے پرسیپشن کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو مین میسج ہے, جو مین مقصد ہے میسج کا, اس کی پرسیپشن کو لیٹ سلیکشن بہت زیادہ افیکٹ کر دیتی ہے. کیونکہ لیٹ سلیکشن کیا ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ پورا ایک انالیسس کرنے کے بعد اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ لوگ لیٹ سلیکشن کرتے ہیں نا, تب تک آپ کو جو سیکنڈری ٹاسک ہوتے ہیں, یعنی کہ مین گول کے ساتھ جو جڑے ہوئے دوسرے ٹاسک ہوتے ہیں, وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ جو ہے نا سیکنڈری ٹاسک کے بارے میں زیادہ انفارمیشن آپ لوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں, اور جو پرائمری میسج کا جو پرسیپشن ہوتا ہے نا وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سیکنڈری جو ہے نا وہ زیادہ آپ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں. تو دیٹ از اے ارلی سلیکشن اینڈ دا لیٹ سلیکشن. یہ ہم نے آج کی پوری یہ تھیوری پڑھی تھی. آئی تھنک سو کہ اس میں کوئی بھی مشکل نہیں تھا, بہت ہی آسان سی تھیوری تھی. انشاءاللہ ہم لوگ آگے لیکچر نمبر 10 میں ملیں گے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنے آگے شیئر بھی ضرور کر دیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.